بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی کیو وائس کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک میدان میں بیٹھے اپنی قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ابر سفید نے ان کے سروں پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اس وقت ان کی قوم کے دلوں میں یہ خیال گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے تورات حفظ کر رکھی ہے اور انہوں نے اللہ رب العزت سے بھی بلا واسطہ کلام کیا ہے، ان کے برابر کس کو علم ہوگا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، تم لوگ سچ کہتے ہو، حقیقت میں کسی کو بھی میں اپنے آپ سے بلند نہیں دیکھتا علم کے معاملے میں۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے موسیٰ، ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، خبردار میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ میں نے کس کو زیادہ علم دیا ہے۔ خلق میں ایک بندہ ہے جو کہ مجمع البحرین کے پاس ہے، اس سے جا کر ملاقات کر، پھر دیکھ زیادہ علم اس کو ہے یا تجھے۔ اس کا نام خضر ہے، لہٰذا اگر تو اسے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ یوشع کو لے کر مجمع البحرین کی طرف گئے۔ دونوں حضرات نے دوران سفر اپنے ساتھ کھانے کے لیے بھنی ہوئی نمکدار مچھلی بھی رکھ لی۔ جب وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے تو یوشع، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا، اس نے ایک پتھر پر زنبیل رکھ دی اور پھر اسی دریا کے پانی سے وضو کیا۔ ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا تو فوراً سے مچھلی زندہ ہو گئی اور زنبیل میں سرنگ بنا کر دریا میں جا پڑی۔ یوشع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تمام ماجرا سنانا چاہتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر وہ جلدی روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ساتھی یوشع سے مچھلی کھانے کو مانگی، تو یوشع کہنے لگے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ عنقریب میں آپ سے اس کا ذکر کروں کہ مچھلی پر پانی پڑا اور وہ سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی، اور یہ کتنی عجیب اور تعجب کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک یہ وہی جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے، پھر الٹے پاؤں واپس پھرے اور دونوں حضرات اسی جگہ پر واپس آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور وہی مچھلی دریا میں کبھی پانی کے اوپر دکھائی دیتی اور کبھی پانی میں ڈوبتی نظر آتی۔ اس مچھلی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ پانی میں جا گرے، پھر پانی میں غوطہ لگایا تاکہ وہ اس مچھلی کو پکڑ سکیں۔ جب انہوں نے پانی میں غوطہ لگایا تو ایک گنبد نظر آیا جو پانی میں ہوا میں معلق تھا، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، پھر ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے احوال پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورا حال بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور ان کے سامنے دریا سے ایک قطرہ پانی چونچ میں لے کر چلا گیا۔ بس حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم اپنے بارے میں سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ علم اول و آخر، ظاہر و باطن بنی آدم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کمتر ہے، جیسے یہ پرندہ اور ایک قطرہ پانی سمندر کے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا اور ہمارا علم کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو تربیت دی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ میرے پاس نہیں، اور جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا نے آپ کو جو علم سکھایا ہے آپ وہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ میرا کام باطنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اگر میری پیروی کر سکتے ہو تو مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ یہ عہد کر کے دونوں وہاں سے چل دیے یہاں تک کہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندرونے حصے کو پھاڑ ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، کشتی کو ہی پھاڑ ڈالا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں ڈبو دے۔ تب خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا،
میں نے تجھے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ان کی ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے خضر، یہ تو انتہائی نامعقول فعل ہے کہ آپ نے ایک لڑکے کو ہی مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں نے آپ کو نہ کہا تھا اے موسیٰ کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، اگر آئندہ اب میں تم سے کوئی سوال پوچھوں تو اس کے بعد بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آگے کو چل دیے۔ وہ دونوں حضرات بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے۔ وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں کے لوگوں سے کھانا مانگا۔ لوگوں نے انہیں کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بس ایک جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار اس گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر، اگر تو چاہتا تو اس دیوار کی مزدوری لے لیتا، ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، جو کام اللہ کے حکم سے کرنا ضروری ہے میں اس پر مزدوری نہیں لیتا۔ اے موسیٰ، تو نے اپنا عہد توڑ دیا، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا، اب تم سے ہماری جدائی کا وقت آ چکا۔ اب میں بتاتا ہوں تمہیں ان باتوں کا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ پہلا وہ کشتی تھی، وہ ایک فقیر اور محتاج لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے اور کماتے تھے۔ میں نے اس کشتی میں نقص ڈال دیا کیونکہ ایک ظالم بادشاہ لوگوں سے کشتیاں چھین لیتا تھا، اور وہ بادشاہ اس کشتی کو عیبدار جان کر کبھی نہ چھینتا اور غریبوں کی کمائی باقی رہتی۔ دوسرا جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ بہت ایمان والے تھے، اور وہ لڑکا بڑا ہو کر ان کے لیے سرکش، موذی اور بدراہ نکلتا، اس لیے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ ماں باپ اور مخلوق خدا اس کے ہاتھ سے امن میں رہیں۔ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک لڑکی دے اور اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں۔ تیسرا یہ کہ وہ دیوار تھی، وہ یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے مال گڑا ہوا تھا۔ ان یتیم بچوں کے والدین نیک تھے جو لوگوں کو قرض حسنہ دیا کرتے تھے اور کبھی تقاضا نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا۔ وہ اپنا قرض نہایت نرمی سے وصول کرتے اور سود بالکل نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ خیانت کرتے اور نہ کسی کو آزر پہنچاتے۔ میں نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب جوانی کو پہنچیں گے تو اپنے ماں باپ کا گڑا ہوا مال نکال لیں گے اس دیوار کے نیچے سے۔ وہ دیوار گرنے کے قریب تھی، اگر وہ گرتی تو مال اس کے نیچے سے ظاہر ہو جاتا، اسی لیے میں نے اس کی مرمت کر دی بغیر کسی مزدوری کے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تم نے کیا سمجھا؟ تمہارے برابر کسی کا علم نہیں؟ تم نے یہ نہ سوچا کہ خدا کے بندے ایک سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے برابر رائی اور سرسوں کے برابر ہے؟ بس اب تم جاؤ، اب ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے۔ 3 باتیں نصیحت کی یاد رکھنا۔ اول، خوش رہو، خوش خلق لوگوں میں رہو، تب تمہاری عزت اور وقار ہوگا۔ ترش روئی اور غرور کبھی مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی دوست نہیں رکھتا۔ اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاجت مت مانگو، خواہ اپنے لیے ہو یا کسی غیر کے لیے۔ ہر حاجت کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسا خیال رکھو گے تو ہر دعا مقبول ہوگی۔